یکم رمضان المبارک سے روزانہ دن 11:30 پر خالد محمود عباسی کے ساتھ۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان۔ پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں جواب نامہ۔ یہ پروگرام براہ راست نواز اسٹوڈیو اسلام آباد سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح مدثر رشید صاحب اور خالد محمود صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ سوال و جواب پر مشتمل یہ پروگرام ہے اور اس میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اس میں شرکت کرنے کے لیے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے سوالات اس ویڈیو کے کامنٹ میں یا ہمارے فیس بک پیج یا ہمارا جو فون نمبر ہے اس پروگرام کے دوران وہ ڈسپلے ہوگا، اس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، انہی سوالات پہ ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں۔ وہ سوالات ہم اپنے جو مہمان ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے متعلق جوابات جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں پچھلے کچھ پروگرامز میں جن کو ہم نے آج ایڈریس کرنا ہے۔ کچھ سوالات جو رہ گئے تھے حالات حاضرہ کے حوالے سے، ہم فیصل رحمان صاحب نے ایک سوال کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں مسلمانوں کے ہاتھوں امریکہ کی شکست کتنی بڑی پیش رفت ہے؟ کیا اس سے دین حق کے غلبے کے لیے کام کرنے والوں کا حوصلہ بڑھے گا؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو افغانستان کا خاص کانٹیکسٹ ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو بیسٹ کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کیا ہے۔ گریلا وارفیئر وہاں پہ وہی یعنی ایک ہی جو آپشن ان کے پاس تھا، انہوں نے بڑے افیکٹولی اس کو کیا اور پچھلے کچھ عرصے سے ان کو سکسیس حاصل ہوئی ہے وہ اسی لیے کہ وہ اسٹریٹجیکلی انہوں نے اس کو ڈپلوائے کیا، اس کانسیپٹ کو، یعنی اس فارم آف وارفیئر کو انہوں نے ڈپلوائے کیا ہے۔ کہ دیکھیں آپ ایک طرف ان کی ٹاکس چل رہی ہیں، یہی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں اسٹریٹجیکل جو وارفیئر ہے گریلا وارفیئر اس کی یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ کی ٹاکس چل رہی ہوتی ہیں، ساتھ آپ جو ہے پریشر ڈالتے ہیں اپنی جو بھی آپ کی جو گریلا اٹیکس ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں بڑی سکسیسفل ان کی پالیسی رہی ہے اور امریکہ کے لیے اب یہ میجر مسئلہ بن گیا۔ یعنی بڑی بات ہے کہ امریکہ کو انہوں نے مجبور کر دیا اس حوالے سے کہ اب وہ پاکستان پہ زور ڈال رہے ہیں اور اس میں بہرحال شامت پاکستان کی آ گئی ہے اس حوالے سے کہ اب وہ زور ڈال رہے ہیں کہ کس طریقے سے فیس سیونگ کر کے یہاں سے نکلیں اور یہی اب ان کی میجر جو ہے اس وقت فورن پالیسی کا ایجنڈا ہے۔ تو اس سے یقیناً حوصلہ افزائی تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہمت کرے اور ڈٹ جائے اپنے جو بھی اس کا کاز ہے تو اللہ تعالیٰ پہ مدد کرتے ہیں۔ تو باقی ڈیفینیٹلی وہاں کی جو ڈائنامکس ہے وہ اور ہیں، ہر جگہ کی ڈائنامکس اور ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہی تصور جو ہے کانسیپٹ پاکستان میں لانے کی کوشش کی جائے، پاکستان میں یہ بری طرح فیل ہو جائے گا اور ہو بھی کیا ٹی ٹی پی وغیرہ نے کوشش کر لی۔ تو یہاں پہ گریلا وارفیئر جہاں پہ اسٹرانگ سٹیٹس ہیں، انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہیں، مصر ہو گیا، پاکستان ہے، ترکی ہے، یہاں پہ گریلا وارفیئر بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں تو جو ہمارے پاس بہترین اسٹریٹجی ہے وہ سول مزاحمت، سول ریزسٹنس کی اسٹریٹجی ہے۔ تو ادھر سے ہاں ہمیں ان کے جو جذبے سے انسپریشن لینی چاہیے، لیکن جو ان کی اسٹریٹجی ہے ڈیفینیٹلی وہ اس کانٹیکسٹ میں صحیح ہے۔ ہاں جہاں پہ صومالیہ ہو گیا یا ابھی یمن وغیرہ کے علاقے یعنی جہاں پہ اسٹیٹ تباہ ہو چکی ہے، جہاں پہ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، ویک اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ آپ کی سول مزاحمت نہیں چل سکتی۔ وہاں پہ گریلا وارفیئر ہی جو ہے نا ایک آپشن ہے ان لوگوں کے پاس کہ وہ اس کے ذریعے سے چینج لانے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال انسپریشن ان کے جو جذبہ ہے اس سے تو لینی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جو اس کا جو اسٹریٹجی ہے وہ اپنے جہاں پہ آپ جو بھی امت مسلمہ میں جہاں پہ ہیں، خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمیں یہاں پہ اس کے مطابق ہی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنانی ہوگی۔ اچھا، یہ ویسے میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا مغالطہ آمیز کانسیپٹ ہے یہ شکست والا۔ ہاں یہ اس میں تھوڑے اس لیے کہ شکست سے یہ سمجھ لینا کہ امریکہ شکست و ریخت سے دوچار ہو گیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ امریکہ نے عالم اسلام پر یا پوری دنیا پر ایک وار مسلط کر رکھی ہے، اس وار میں اسے ایک محاذ پر ناکامی کا سامنا ہے۔ امریکہ کو کچھ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک محاذ جو اس نے کھولا تھا اس محاذ پہ وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ باقی آپ افغانستان کے پڑوس میں وہ نئے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، پاکستان پر اس نے ایک اور طریقے سے جو ہے نا وہ شکنجہ کس لیا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ لینا کہ امریکہ ویسے کمزور ہو گیا جیسے کبھی یو ایس ایس آر کمزور ہو گیا تھا اور وہ دنیا کی پالیٹکس سے آؤٹ ہو گیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔
افغانستان میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے عالم میں یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی کسی کے لیے بھی کوئی جسے کہتے ہیں انہونی بات نہیں ہوئی ہے، یہ عین متوقع بات تھی۔ جب امریکہ آیا تھا تو تبھی سے معلوم تھا کہ اینڈ یہی ہونا ہے، کم از کم میرا خیال ہے سوچنے سمجھنے والے آدمی کسی کے لیے بھی یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ افغانوں کی ایک تاریخ ہے اور وہ رجسٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ جو بھی حملہ آور ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں۔ تیسرا اس میں جو سبق ہے وہ بہت اہم ہے، وہ سبق یہ ہے کہ وہ جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو جو 4 حکم دیے گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، تو یہ جو 4 باتیں ہیں نا یہ کامیابی کی کلید ہے کہ آپ صبر کرو، اور نہ صرف صبر کرو بلکہ صبر میں مقابلہ کرو، آپ کا دشمن بھی صبر کر رہے ہیں اور ڈٹے رہو، اور یعنی یہ جو ہے نا اصل کامیابی کی جو چابی ہے ماسٹر کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی طاقت سے مروب ہوئے بغیر جس حد تک بھی ریزسٹ کر سکتے ہو کرتے رہو یہاں تک کہ آپ سے بھی طاقتور دشمن کی قوت جو وہ پرواز ہے یا جو بھی اس کی ریزسٹنس وہ اعصاب ہیں وہ جواب دے جائیں۔ امریکہ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے وہ ابھی لڑ نہیں سکتا، ہمت آ رہا ہے وہ، مطلب جب آپ کو مسلسل کامیابی نہ مل رہی ہو، بے شک ناکامی نہ ہو رہی ہو، کامیابی نہ مل رہی ہو تو اس سے بھی آپ کا پولیٹیکل ول جو ہے وہ آپ کی ول کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو یہ چاہیے اصل میں ہر جگہ، وہ بات ٹھیک ہے مدثر بھائی کی کہ اپنی اپنی جگہ کے لیے اپنی اپنی پالیسی ہوگی، لیکن جو ایک بنیادی جو پتھر ہوگا اسٹریٹجی کا وہ یہ ہے کہ آپ ریزسٹ کرتے رہو، وہ پولیٹیکل ریزسٹنس ہو، وہ پیسو ریزسٹنس ہو، وہ آرم کانفلکٹ کی صورت میں ہو جیسے کہ وہاں پہ ہے، لیکن وہ ریزسٹنس رہنی چاہیے، آپ نے ہمت نہیں آنی ہے، آپ نے کھڑے رہنا ہے۔ تو یہ چیز در حقیقت الٹیمیٹلی آپ کے مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ افغانستان کا سبق بس اتنا ہے فی الحال۔ اچھا، افغانستان کے حوالے سے تھوڑا سا ایک اور اسپیکٹ میں سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے پاکستان میں ایک ایشو ہے سول، ہمارے اسٹیبلشمنٹ ایشو، وہ ایک کانفلکٹ ہے اور کانفلکٹ کی وجہ سے کچھ نتائج کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو امریکہ کے اندر بھی ایسا بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ 2 ڈفرینٹ پیجز ہیں، اور افغانستان کا جو کیس ہے اس حوالے سے اس چیز کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے، کیونکہ بہت سے سینیریوز میں خود طالبان لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں CIA کی بڑی مدد حاصل رہی ہے۔ آپ اس چیز کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یعنی یہ مدد اس ریزسٹنس کے دور میں یا پہلے جب بننے کے وقت کی بات ہے؟ ریزسٹنس کے دور میں بھی۔ اچھا، میرے علم میں تو نہیں ہے یہ بات، وہ ایک جو لیٹر لکھا تھا ان کے ملا عمر کے جو تھے قطر کے جو، اور انہوں نے وہ اپنے جو نئے امیر ہیں ان کے حوالے سے جو خط لکھا تھا، خط کے اندر جو چیزیں لکھی تھی اس کے اندر یہ جو بات ہے اس کو اب اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت جتنی بھی ٹاکس ہو رہی ہیں کہاں ہو رہی ہیں، وہ قطر میں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور قطر میں امریکہ کی سب سے بڑی بیس ہے امریکہ سے باہر، تو قطر میں یہ سب لوگ اگر جمع ہیں تو یہ تو نہیں پتہ ہو سکتا، یہ مان نہیں سکتے کہ وہ امریکہ کی جو ہے وہ اس کی نالج میں نہیں ہوگا، اس کی نالج میں تو ہے یہ چیز سب۔ تو یہ بات تو ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ڈفرینٹ جو ان کی جو پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اور ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں، صحیح طرح الفاظ میں مختلف لائن ٹو کرنے والے ہیں، ضرور ہیں۔ جیسا قطر کے اوپر جب آپ کو پتہ ہے یہ سعودی عرب کی طرف سے حملہ ہونے کا خطرہ تھا، تو بیسیکلی ان کو وہیں سے کوئی لائن ملی، یعنی ادھر سے انہوں نے اپنی جو کمیونیکیشن اسٹیبلش کی اور یہ رک گیا، حالانکہ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ کرو، ٹرمپ کی طرف سے یہ بالکل جو تھا اجازت مل گئی تھی، لیکن ان کے اندر وہی ظاہری بات ہے لابیز ہیں، وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے، یعنی ہمارے ہاں تو بالکل ظاہری بات ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور پھر پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے اتنی اسٹرانگ نہیں، وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کی بھی سے ہے، پھر وہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر ڈیفینیٹلی یہ جو آپ کی جو الیکٹڈ جو ہوتے ہیں یعنی کانگریس کے جو بھی سینیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی بھی سے ہوتی ہے، کلیکٹیولی بھی وہ ایک مطلب پریشر ڈال سکتے ہیں، تو کوئی ہیں وہاں پہ ملٹیپل جو ہے یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے نا، دیکھیں طاقت جہاں پہ ہو اور وہاں پہ یعنی طاقت ہے آپ کے پاس اور آپ کے کوئی وہ پولیٹیکل ایجنڈا نہ ہو، یہ 2 چیزیں آپس میں جڑتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہاں ڈسٹریبیوشن آف پاور کا انتظام۔ باقی یہ کہ جب امریکہ نے پہلے اوباما صاحب جب آئے تھے انہوں نے کہا جی ہم نکلیں گے افغانستان سے، ٹھیک ہے، تو جب وہ نکلنے کا سوچتے تھے تو کوئی شہر کسی پہ قندوز پہ کبھی کس پہ
طالبان کا قبضہ ہو جاتا تھا تو پھر نکلنا مشکل ہو جاتا تھا، یعنی افغانستان ان کے پاؤں پکڑ لیتا تھا، نکلنے نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کون کرواتا تھا؟ تو یہ ہاکس اور ڈوز، وہ دونوں ہاکس اینڈ ڈوز کہیں یا سول اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہیں یا جو بھی. اصل بات ہو رہا ہے میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ عالمی جو بھی ایک اسٹیبلشمنٹ قائم ہو چکی ہے نا، عالمی مقتدرہ وجود میں آ چکی ہوئی ہے اور اسی کی حکومت ہے، اور جو بھی آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں یہ پپٹس ہیں، اور اصل میں تو جو بھی وہ گورنمنٹ چل رہی ہے وہ وہی جو بھی آپ شیڈو گورنمنٹ جو اصل تو وہی چل رہی ہے. تو ان کے جو بھی لنکس ہوتے ہیں، جو بھی طاقت کے مراکز ہیں وہاں پہ 9/11 ہو جاتا ہے نا، تو 9/11 باقاعدہ کوئی اسٹیٹ کا ادارہ نہیں کراتا، ٹھیک ہے نا، یہ وہاں بیٹھ کے نہیں پلان ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی چیز ہو تو جی کور کمانڈر میٹنگز میں بیٹھ کے طے ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کسی اور جگہ ہوتا ہے، وہ ان نون جگہ ہیں جہاں پہ ہوتا ہے، اور پھر آگے ان کے وہ ہوتے ہیں سیلز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ کام کیا جاتا ہے، اور ہائی رینکس میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ تو ہو جاتے ہیں، اس طرح ہی ہوتے ہیں. تو اسی وقت جب امریکہ نے افغانستان سے یہ ٹرمپ کے دور میں نکلنے کا فیصلہ کیا، جیسے اب تقریباً 2 سال ہو گئے یہ چیزیں چلتے ہوئے، تو محسوس تو ہو رہا تھا نا کہ اب کوئی نیا 9/11 ہوگا، کیونکہ وہ لوگ یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ یار اتنے اہم محاذ سے امریکہ پیچھے ہٹ جائے. اور عوام کے دباؤ پہ عوام کو قائل کرنے کے عوامی کو نہیں، مطلب ٹرمپ کی اپنی ذاتی ول بھی ہو اور ایون فوجیوں کی بھی ول ہو، وہاں کی پینٹاگان کی بھی ول ہو، لیکن جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے اس میں یہ چیز فٹ نہیں آتی کہ امریکہ وڈرا کر جائے گا افغانستان سے. تو کوئی نیا 9/11 ہوگا، کوئی نیا وہ کھڑا ہوگا مسئلہ. اچھا یہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو مطلب جو کلک نہیں کی جنہوں نے، مثلا انڈیا پاکستان جو ٹینشن ابری تھی وہ نہیں، آخر میں وہ انگیجمنٹ نہیں ہوئی جو چاہ رہے تھے، باوجود اتنا زیادہ جانتے بھی نہیں، لیکن جتنا کچھ نظر آ رہا ہے اس میں تو یہی ہے نا کہ وہ بات نہیں ہوئی، جدھر وہ بڑھ رہی تھی، ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، رک گیا معاملہ. اور وہ مزے کی بات ہے یہ کہ اس میں کہتے تو یہ کہ بہت زیادہ ہاتھ خود ٹرمپ کا ہے اس کو، اس سارے پروسیس کو روکنے میں. تو اسی طرح اب دیکھیں ایران کے حوالے سے چیز بڑھ رہی ہے، کیونکہ آپ اگر ایک اسٹریٹجیکل پوائنٹ کو چھوڑیں گے تو جو آپ کی گریٹر اسٹریٹجی میں اس کی جگہ پہ کسی دوسری جگہ پہ آپ کو ٹھکانہ بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے، وہ ایفیکٹ تو کرے گا. کیونکہ پورے یہ مسئلہ ہے نا، افغانستان سے نکلنے کا مطلب ہے پورے ریجن کی پالیسی کو چینج کرنا. یہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا، یا جو بھی گریٹ گیم ہے اس میں یہ نہیں افورڈ ہو سکتا. پھر خاص طور پہ جو رشیا جس طرح ابھر رہا ہے، رشیا چائنا. اچھا یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ امریکہ سے نکلنے کی بات کرنا ایک ایسی بات ہے جو بڑی خطرناک بات ہے. جیسے کسی کا بڑا کریٹیکل آپریشن کرنا ہو نا اپنے، تو آپ کو امید ہوتی ہے صحت یابی بھی ہو جائے گی اور بڑا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیتھ ہی ہو جائے. تو یہ اس وقت یہ خطہ ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے. اس کو یہ کوئی کامیابی اس معنی میں نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا یعنی اس کے نتیجے میں حادثہ رونما ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ امریکہ نے کوئی اور جگہ پکڑنی ہے جس جگہ پہ بیٹھ کے اس نے پورے خطے کو کنٹرول کرنا ہے. امریکن جو جیسا کام کرتے ہیں نا، ان کی ملٹیپل اسٹریٹجیز ایٹ دا سیم ٹائم چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ہر کسی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ وہی امریکنز تھے جو کہ سنی بلاک کے پیچھے تھے اور ہیں ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، یعنی سعودی عرب اور یہ لوگ، سعودی عرب ہے، بحرین ہے، یہ پورا سنی بلاک بنتا ہے. یعنی جب اوباما آیا تھا تو اس کے بعد سے جو ان کی اسٹریٹجی چینج ہوئی تھی تو وہ ایک اور بلاک تھا جو قطر کا بلاک ہے. یہ قطر اور پھر جہادی بلاک ہے، یہ اس کی ایک اسٹریٹجی اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ دونوں اسٹریٹجیز رہتی ہیں، کبھی یہ وہ اوپر آ جاتی ہے، کبھی دوسری جو ہے اسٹریٹجی اوپر آ جاتی ہے. تو ابھی یہ اسٹڈی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ مجاہدین کو استعمال کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے نا، میرے خیال یہ بڑی پرانی ہے. تو یہاں سے جب آئیسس بنایا گیا، وہ کہاں سے بنایا گیا تھا؟ یعنی آئیسس کو بنانے کے لیے قطر کی پورٹس کو، قطر کا جو ان کا ہے جو ان کی فوجی چوکی ہے ادھر اس کو استعمال کیا گیا. اب یعنی وہ مقصد کیا تھا کہ یہاں پہ ایک خلافت کی آواز پہ وہی گلوبل جو ہے جہاد شروع کیا جائے اور تمام مجاہدین کو، جیسا کہ کسی زمانے میں طالبان کے ساتھ انہوں نے یا افغانستان کے اندر انہوں نے کیا تھا، اور اس فورس کو استعمال کیا جائے ٹیریٹری گین کرنے کے لیے. اس لیے سعودی عرب ہائی الرٹ ڈسٹریکشن کے لیے انہیں استعمال کیا جائے، ٹیک اوور یہ کرے، یعنی یہ پوری ٹیریٹری گین کریں. ٹیریٹری خود گین کرنے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے سلامتی کونسل ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے مسئلے کرتے ہیں. یہ روگ ایلیمنٹس ہیں، ان کو کرنا. یہ انہوں نے کرنا کیا تھا کہ ناردرن سارا جو پارٹ تھا سعودی عرب کا وہ کیپچر کرنا تھا، بحرین کیپچر کرنا تھا، جارڈن کیپچر کرنا تھا، یہ ٹھیک ہے.
اور یہ جب کر رہے تھے تو پھر کسی کی طرح وہ جو 9/11 ٹائپ کو کرتے اور پھر ایک ایز اے لیجٹمیٹ گورنمنٹ امریکہ ان کو ختم کرنے کے لیے وہ پہنچ جاتی. تو اب وہ اسٹریٹجی نہیں چل سکی کیونکہ حفظ ماتقدم کے طور پہ اسرائیل اقدام کر سکتا تھا, میرے وجود کو خطرہ لائق خطرہ بالکل. اور اس دفعہ یہ عمران نظر حسین نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اب کے بار جو ہوگا 9/11 وہ اسرائیل پہ ہوگا. اچھا اور اس کو یہ جواز, لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ پورا پلان نہیں چل سکا کیونکہ جو پوٹن تھا وہ پورا شام کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور آئیسس کو اس نے آگے بڑھنے نہیں دیا. یہ بہت بڑی ون تھی رشیا کی اسٹریٹجیکلی اگر ہم اس ریجن میں دیکھیں. تو اب یہ جب فوائل ہو گیا تو اب وہ دوسری اسٹریٹجی, اب جو سنی بلاک کو جو ہے سپورٹ کریں اور اس کے ذریعے سے پھر سنی شیعہ یعنی کنٹینمنٹ یعنی جو ہے وہ کنٹینمنٹ آف شیعہ جو کہ جس کے پیچھے پہ وہ سیریا کا معاملہ ہے, اب وہ اب ایکٹیو ہوگی. اس لیے آپ دیکھیں ایران کے ساتھ وہ پھٹا شروع ہو گیا. اوباما کے دور میں جو ڈیل ہوئی تھی, پہلا دورہ آفیشیل جو ہے ٹرمپ کا سعودیہ میں MBS کے ساتھ پھر جو ملاقات معاہدے, اور اگر آپ دیکھیں اوباما نے جو ڈیل کی تھی ایران کے حوالے سے تو اس کو ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی اڑا کے پھینک دیا تھا کہ یہ ورسٹ ڈیل ہے امریکہ کی ہسٹری کی جو انہوں نے کی ہے, اوباما نے کی ہے. تو دیکھیں اوباما اب کسی وہ ایک لائن پہ چل رہا تھا, تو ان کی اب یہ وہ لائن ختم نہیں ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو تو دوسری اسٹریٹجی. دوسری بات یہ بھی ہے نا, یہ جو ان کو ایک تو یہ لوگ اس لیے پسند ہیں کہ یہ ڈسٹریکشن کرتے ہیں, لہٰذا یہ مجاہدین کو سپورٹ کرنا اس لیے ان کے حق میں جاتا ہے جو ابھی مدثر ہے. ایک چیز اور بھی ہے نا کہ فنڈامنٹلزم کے مقابلے میں ٹریڈیشنلزم جو ہے نا یہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے. یہ اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ اس میں خود یعنی اتنا ویژن ہی نہیں ہے کہ دنیا کو یہ اپنی طرف جو ہے نا وہ کھینچ سکے, قائل کر سکے, بلکہ اسلام کے چہرے پہ وہی نا اسلام کے چہرے پہ دور ملوکیت میں جو دبے لگے تھے ان کو دگنا چگنا 8 گنا کر کے یہ پیش کرتے ہیں. دنیا اور اسلام سے وحشت زدہ ہو جاتی ہے. یہ سوٹ کرتے ہیں امریکہ کو ٹریڈیشنل اسلام. اور ایک اور بھی اس کی وجہ وہ علامہ اقبال بتا گئے ان کو, یا وہ خود بھی سیکھ گئے ہوں گے کہ یہ 2 رکعت کے اماموں کے بس کی بات تو ہے نہیں کہ اسلام کو پوری دنیا کے لیے جو ہے نا وہ قابل قبول نظام اعظام کے طور پر پیش کر سکیں. لہذا وہ یہ فیل ہوں گے. تو یہ جیسے ہمارے ہاں بعض خوش پسند لوگ جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ جی چلیں زرداری بھی فیل ہو گیا, نواز شریف بھی فیل ہو گیا, آج کل بگنے بجا رہے ہیں کہ اچھا ہوا عمران بھی فیل ہو گیا, تو وہ خود ہی سے سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا نمبر آ جائے گا. تو اسی طرح مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسلام فیل ہو جائے تو اچھی بات ہے, اور فیل اسی روپ میں ہوگا. یہ ایک ڈمی رول ہے گویا کہ لوگ سمجھیں اسلام ہے, وہ اسلام تو ہوگا نہیں, اور اس کے وہ جو بھی ایک نقشہ بنانے میں یا پینٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایران میں شاہ ایران کے خلاف بغاوت کھڑی کر کے تو ٹریڈیشنلسٹ کو لایا گیا, پھر پڑوس میں افغانستان میں لایا گیا. پوری دنیا میں جتنی جہادی تحریکیں چل رہی ہیں اس کو آپ کو ویسے بدنام وہ کر رہے ہیں, ان کو سید قطب کو بھی اور مولانا مودودی کو بھی, لیکن یہ کہ یہ کوئی کسی بھی ایائی تحریک کے گوریلے نہیں ہیں تیار کیے ہوئے کہ جو اس جہاد میں حصہ لے رہے ہیں. یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے وہی جو آپ کا ٹریڈیشنل سیٹ اپ ہے اس سے نکلے ہوئے لوگ اور اسی سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں. پھر آگے جو ہوتے ہیں جب آدمی آپ ایک میدان میں چلے جاتے ہیں تو یہ جیسے ایک نشے کی لت پڑ جاتی ہے تو پھر آپ مجبور ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ پر ایک FIR کٹ گئی, اب آپ آ کے سوسائٹی کا حصہ تو بن نہیں سکتے نا, اب تو آپ نے ساری زندگی مفرور زندگی بسر کرنی ہے. یہ تو اب آپ یعنی آپ کی زندگی اسی میں ہے کہ آپ جدوجہد کرتے رہیں اور لگے رہیں, اور جب دوسرے کو معلوم ہے کہ آپ اس طرح پھنس چکے ہوئے ہیں تو پھر آپ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں. یہ اتنا چھوٹا سا کام ہے نا. کراچی میں طلبہ تنظیمیں یہ کام کر لیتی تھی نا کہ ایک بندے مطلب کوئی لڑائی ہوئی کالج میں, قتل آپ نے کر دیا, اور بلکہ کر دیا نہیں, آپ نے قتل کیا, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں ایک سادہ سا رکن تھا آپ کا اس طلبہ تنظیم کا, FIR میرے نام کی کٹ گئی. اب میرے پاس آپ بھی آ گئے, یہ بھی آ گئے, یار یہ تو بڑا ظلم ہو گیا, یہ پولیس پکڑ لے گی, آؤ میں آپ کو ادھر چھپا دیتا ہوں, ادھر چھپا, پر میں چھپ گیا, پھر ساری زندگی کے لیے چھپ کے ہی زندگی بسر کرنی ہے. صحیح ہو گیا. ہمارے ساتھ محمد جواز صاحب ہیں, انہوں نے ایک کویسچن کیا ہے کہ IMF کے لون ہمارے لیے کچھ بہتری لے کے آئے گا یا یہ لون بھی ہم عیاشی میں اڑا دیں گے؟
مطلب اس سے کوئی بہتری نہیں آنی، معیشت کو شاید کچھ بھی نہیں خیال میں. یہ تو سارے اکانومسٹ پاکستان کے جو ٹاپ ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک جو ہے نا ورسٹ یہ ڈیل ہوئی ہے اس دفعہ. یعنی پچھلے جو بھی IMF کے پروگرام ہوتے تھے اس میں پھر کوئی لے دے ہوتی تھی، اس میں تو خیر بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں چیزیں ان کی مانی گئی ہیں. تو اس سے کوئی ابھی تو خیر مستقبل قریب میں تو برے ہی حالات ہیں، اور سب یہی فورکاسٹ کر رہے ہیں جتنے بھی پاکستان کے ٹاپ اکانومسٹ. عیاشی دیکھیں، عیاشی کی جو آپ نے بات کی نا، عیاشی کس کی؟ عیاشی ایک محدود طبقے کی. اور پہلے وہ عیاشی ہوتی تھی قرض پہ، اب قرض پہ نہیں ہے. یہ IMF قرض نہیں دے رہا ہے، وہ تو صرف وقتی یوں سمجھیے کہ آپ کو گلوکوز دے رہے ہیں. باقی اس نے آپ کو راستہ دکھانا ہے کہ آئندہ عیاشی کیسے کرنی ہے آپ نے، اور وہ عوام کو مزید نچوڑ کے چوس کے ان کا سوپ بنا کے اب ہڈیوں کا جوس پیو. یہ سارا آپ دیکھیں نا، یہ جتنی بھی آپ کو یہ رعایتیں دیتے تھے وہ ساری واپس لیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سارا مطلب اب صحیح سرمایہ دارانہ نظام آئے گا اس ملک کے اندر، اور اس میں یہ ہوگا کہ بس ایک جو ان کا غلام طبقہ ہے اس کے لیے یہ آ رہی ہے فنڈنگ، اس غلام طبقے کے لیے آ رہی ہے، اس کا لیونگ سٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے. باقی جو جینٹائلز ہیں ان کو آخری درجے میں گننے وہ کو آخری بیلنا میں سے گزارو. اب یہ ہو رہا انہیں جا رہا ہے عوام. مزے کی بات دیکھیں کہ آپ اور میرے ساتھ میں وہ جو اکانومسٹ ہے پاکستان کے سلمان شاہ جو ہیں ان کا میں سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو اسپینڈنگ ہے حکومت کی اپنی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے اس میں. یعنی وہ اپنے خرچے جو ہیں وہ تو پچھلے کچھ عرصے میں تو مطلب 200 گنا بڑھے. اپنی عیاشی، وہ جو خالد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اب اپنی عیاشی تو پوری ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں یعنی 23-25% آف دا GDP ہے، یعنی صرف خرچے ان کے جو حکومت کے، اور بنگلہ دیش میں 13% ہے. امیجن کر سکتے ہیں آپ، یعنی پاکستان جیسے ملک میں اتنے زیادہ خرچے، اور جو ہے ان کی پیس بھی بہت زیادہ ہے، ان کا سب کچھ ہے. تو پیٹ کاٹنے کے حوالے سے جو ہے وہ عوام میں کہ جی آپ سارے ٹیکسز ادھر لگیں گے، سارا کچھ ادھر، سبسڈیز ان کی ختم ہو جائیں گی. تو وہی بالکل ایک وہی جو پروڈکشن کیپیسٹی کو ختم کرنا ہے. جو IMF کا سب سے بڑا پلان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کسی کو اس طرح ٹریپ کرتی ہیں IMF، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے ملک کی وہ ختم کر دیا، تاکہ ملک جو ہے وہ اب ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جائے امپورٹس کے اوپر. اور جب وہ امپورٹ کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، پروڈکشن کیپیسٹی ایک دن میں تو نہیں بنتی نا، یہ تو بنتی بڑے سالوں میں، اور پھر تباہ بھی اس طرح ہی ہوتی ہے آہستہ آہستہ کر کے. جب آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں تو آپ کی سوسائٹی چل نہیں سکتی، پھر آپ صحیح معنوں میں ان کے سامنے ان کے غلام بنتے ہیں IMF کے. اور یہ IMF تو پتہ ہے آپ کو کام یہ 50 سالہ ان کی حکمت عملی کا اب وہ آخری فیز آیا ہے نا، 70 سے شروع کیا. تو یہاں پہ جو وینزویلا کا حال دیکھ لیں کہ اس طریقے سے پروڈکشن کیپیسٹی ان کی اب نہیں ہے، اب وہ امپورٹس پہ ہے ان کا معاملہ. اب ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ نہیں مانیں گے امریکہ کی بات تو اب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. پاکستان کا جو منسٹر تھے اسد عمر، اور جس طریقے سے وہ ایک سینیریو کریٹ کیا گیا، اس میں ایک رائے تو بہت زیادہ جو سامنے آئی اور بہت زیادہ پھیلی، اور جس کے اوپر سارا وہ مقدمہ بنایا گیا، رائے ہموار بھی کی گئی کہ یہ فیل ہو گیا اور یہ ایسا تھا، اس نے کوئی منصوبہ. اچھا، ایک اس کے برعکس چیز ہے جو سامنے آئی ہے کہ یہ فیل ہوا نہیں بلکہ اس کو فیل کیا گیا. یہ کوئی الٹرنیٹ میتھڈز لے کے آ رہا تھا یا کچھ ایسی چیز تھی، یہ تو مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ کہ بہرحال ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہرحال اس آدمی میں کچھ خودی کی جراثیم پائے جاتے تھے. تو جس میں خودی کی ذرا سے بھی کوئی رمق ہو تو اس کو عالمی سطح پہ پسند نہیں کیا جاتا. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کے ساتھ اس سے کچھ مختلف ہوا ہے. مطلب کرپشن ہے، میں یہ اس کی کرپشن کو نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، لیکن کرپشن کے ساتھ نواز شریف قبول تھا نا. سارے لیڈر کرپشن کے ساتھ قبول ہوتے ہیں، بلکہ کرپٹ ہی چاہیے ہوتے ہیں. مسٹر کلین تو چاہیے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کل آپ نے اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جس نے خود ہی دکھائی وہ نہیں بچتا. بھٹو نے خود ہی دکھائی نہیں بچا، اور اسد عمر نے بھی خود ہی دکھائی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلنا تھا. یعنی بعض جگہوں پہ ٹرمپ کو بھی ذرا جھاڑ دینا، اور پھر BBC پہ بیٹھ کے کر دینا، اور اس طرح کی بعض چیزیں ہیں کہ جو پسند نہیں کیجیے. گستاخیاں اس سے بڑی ہم انالیسس کریں، صرف اس کا جو ابھی اس وقت ایونٹس کو دیکھیں تو وہی جیسا سرکمسٹینشل ایویڈنس تو یہی ہے کہ اچانک ایک ایسے بندے کو جس کو آپ اپنا پوسٹر بوائے مطلب بنا کے رکھا، جس میں اور مطلب اس کا مطلب ہے کہ مجبور کیا گیا نا. اور اس طرح یعنی ایک ہی یعنی اوور نائٹ
اور ان کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ اسی رات ان سے مل کے گئے تھے, اس وقت تک ان کو کوئی خبر نہیں دی گئی تھی کہ آپ نہیں. تو خبر دی تب جاتی, خود خبر ہوتی نا, تو خود خبر ہوتی تو خبر دی جاتی. مطلب اس طریقے سے کیا جانا, تو شاید پھر لگتا یہی ہے کہ اسد عمر صاحب کوئی کچھ ان کی جو ٹرمز تھی ان پہ ریزسٹ کر رہے تھے, یہی وجہ ہوئی ہے کہ, اور جس طرح پھر آیا ہے, جس طرح پوری ایک طرح سے آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ آ کے بیٹھی ہے, یعنی آپ دیکھیں ٹیک اوور کیسے ٹیک اوور ہوا ہے, اس سے تو لگتا ہے کہ یہ جو اور جو سب سے خطرناک جو ہے, چلو اگر یہ ایڈوائزر آ جاتے تو مسئلہ نہیں تھا, لیکن اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ مسئلہ تھا کہ یہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ اسٹرانگ پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ فکس کر کے رکھتے ہیں ریٹ کو, اور آئی ایم ایف پورے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ جی فری فلوٹ کرو. تو اس کا جو آ جانا نا, یہ تو بہت یعنی ریئر ہے پاکستان کی تاریخ میں, کہ اب تو پورا یعنی ٹیم ان کی, تو اس کا مطلب ہے کہ اسد عمر صاحب کو شاید ریزسٹ کر رہے تھے اس حوالے سے, اور تبھی کم ان کو. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان کے فیصلے بھی نہیں ہیں. بالکل عمران خان بھی ڈمی ہے. نہیں ہے عمران خان, کیسے کر مجبور کیا ہو, اس نے بھی نواز شریف بننا ہے, اس سے بڑی مشکل سے وہ حکومت ملی ہے تو وہ چاہتا ہے چلو کیا ضرورت ہے. وہ جو جاوید عالم صاحب ہیں ہمارے ساتھ انڈیا سے, اور انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ انڈیا میں کوئی جماعت نہیں ہے, آپ جیسی فکر کی, آپ کا پروگرام سن کر یہ فکر پیدا ہوئی ہے, تو انڈیا میں رہتے ہوئے ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا لاہ عمل ہے, اس کی وضاحت فرمائیں. ویسے انہوں نے وجاہت وہ کیا وضاحت کی وجاہت کا دیکھیں, مطلب اصولی بات تو مشکل ہے انڈیا کے بندے کو جو ہے نا اسے قبول کرنا, لیکن بات یہی ہے کہ دینی فرائض تو قرآن مجید سب کے لیے یکساں ہے نا, بلا لحاظ علاقہ. اور آپ اگر مصر میں فرعون کے دربار میں ہوں تو مومن آل فرعون کا جو رول ہو وہاں پہ ہوگا, تو مسلمان جہاں پہ بھی ہو اس کا وہی رول ہوگا اور ہونا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر آپ انڈیا کے مسلمانوں کے اعتبار سے دیکھیں نا, تو مسلمانوں کو ایک خاص ٹریپ میں لایا گیا وہاں پہ, اور وہ ٹریپ ہے ایکول سٹیزن شپ کا ٹریپ. اب یہ بات بڑی مشکل ہے کہ کوئی بندہ اس کو قبول کرے. تو بہرحال اس ایکول سٹیزن شپ نے مسلمانوں کو دیا کچھ نہیں ہے, کمزور کیا ہے. اور مسلمانوں کے اس وقت بھی سب بڑی بڑی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ سیکولرزم کے لیے لڑ رہی ہیں وہاں پہ. وہ کہتے ہیں یہ مودی اگر اس کو زیادہ وہ ہو گیا تو انڈیا کا سیکولر سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ, ہاں, سیکولر سٹیٹس ختم ہو جائے گا, اور یہ اور ہم وہ. میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت اقلیتوں کو جو حقوق ملتے ہیں, تو مسلمان اگر اپنے لیے وہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن شپ انڈیا میں لے لیں, اس کا اسی کا مطالبہ کریں, اور وہ اب جو ان کے حقوق بنتے ہیں اس کا تحفظ یقینی کروا لیں اپنی ریاست سے. تو ایک اقلیت کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں اس میں رہتے ہوئے آپ اپنی بات کہنے کا حق تو رکھتے ہیں. اور جب تک انڈیا ایک مسلم اسٹیٹ نہیں بنتی یا وہاں پہ اسلام غالب نہیں ہوتا, تو ایک مسلمان کو تو وہاں پہ یعنی پروٹیسٹ میں ہی رہنا چاہیے. وہ وہاں کا یعنی مکمل شہری بننا در حقیقت اللہ کے باغیانہ نظام کے ساتھ اظہار وفاداری کرنے کے مترادف ہے. اصل میں جو مسلمان کو تو کسی بھی کافر ملک کے اندر جہاں پہ حکومت یا نظام کافرانہ ہو وہاں پہ برابر کا شہری کلیم ہی نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو, ورنہ اس کے پاس اخلاقی وہ جواز نہیں رہے گا نا. اگر وہ ایکسیپٹ کر لے گا تو پھر اس کے وہی جو ہم نے پہلے بھی ایک سوال آیا تھا کہ ہم غیر مسلم کنٹری سے جا کے کیسے کریں, تو اخلاقی جواز نہیں رہے گا اگر آپ ان پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں. بہرحال انڈیا کی جو ڈائنامکس ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے, میری بات ہے. اور پھر وہاں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی یعنی سٹی ٹو سٹی ڈفرینٹ ہے. جیسے جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں ہیں, جیسا حیدرآباد دکن ہو گئے یا باقی جگہوں پہ, تو وہاں پہ تو یعنی کافی کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پہ جیسا مہاراشٹر کے اور اس طرف کی جو ہیں جہاں پہ مسلمان کم تعداد میں, وہاں تو بہت یعنی وہاں تو سروائیول کا مسئلہ ہے. تو اصل میں دیکھیں کام کرنے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے انڈیا کے اندر بھی. یعنی فار ایگزامپل جہاں جماعت اسلامی, وہاں کی جو جماعت اسلامی ہے بہرحال وہ اپنی حیثیت میں جو بھی کچھ کر سکتی ہے کر رہی ہے. تو کیونکہ اجتماعیت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, یعنی یہ بات تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اکیلے ہم کریں گے تو وہ تو پھر ممکن ہی نہیں ہے نا یہ ہو سکے. تو یا تو ہم اپنی جماعت بنائیں, لیکن اگر اپنی جماعت بنانے کے لیے بھی کچھ اسکل سیٹ چاہیے ہوتا ہے, کچھ ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی اویلیبل ہے وہاں پہ
اس میں جماعت اسلامی کا سیٹ اپ کافی جگہوں پہ ہے، تو وہ اس حوالے سے بہرحال اقامت دین کی بات کرتے ہیں، اور اس کی مولانا مودودی کے حوالے سے کافی ان کی فکر کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھانے کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ تو کم سے کم مجھے تو نہیں، جماعت اسلامی انڈیا جو ہے وہ جماعت اسلامی پاکستان کی نسبت میں زیادہ فکری معلوم ہے، مجھے وہاں کے حالات کا نہیں پتہ لگ جو ڈاکٹر اسرار احمد کی فکر بہت بڑے طبقے میں سنی جاتی ہے۔ سچی بات یہ نا کہ یعنی جو اے آئی فکر ہے نا، اس کے لیے تو دیکھیں پاکستان میں تو مایوسی نظر آتی ہے، تو امید ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، دور ہے انڈیا ہم سے، تو کوئی اگر امید بنتی ہے تو انڈیا سے بنتی ہے کہ شاید وہاں کچھ وہ روئیں اٹھیں کہ جو اس اے آئی فکر کو لے کے کھڑی ہو سکیں۔ یہاں تو حالات بہت ناگفتہ پھر وہاں پہ سٹی اور سٹی جو گورنمنٹ سے اسٹرانگ ہے، یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا کم انفلوئنس ہے، تو اگر ایک سٹی جہاں مسلمان میجورٹی میں وہاں پہ کام کیا جائے تو وہاں میرے خیال میں سول ریزسٹنس سے کام انڈیا کے مسلمان کو مدثر بھائی جو سب سے بڑی بات ہے نا، وہ ری ایکشن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت جو یہ مودی گورنمنٹ ہے نا، یہ تو ایکسٹریمزم کی قائل ہے نا۔ اب اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتی ہے، تو ری ایکشن میں آپ جو ہے نا پرتشدد اور اس پہ اتر، اس سے بالکل بچنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے یہ لہر ہوگی عارضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کی 10 مہینے کی 10 سال کی ہو سکتی ہے 15 سال کی، ایک وقت ہے جو گزر جائے گا۔ وہی جو بات ہم نے افغانستان کے حوالے سے شروع کی تھی، اصبروا وصابروا ورابطوا، تو یہ وقت گزر جائے گا، اور اس کا امپیکٹ یہ جانا چاہیے انڈین کمیونٹی پہ، وہاں کی سوسائٹی پہ، جو غیر جانبدار سے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں، ہندو بھی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، سینسیبل لوگ بھی ہیں، شریف طبع لوگ بھی ہیں، تو ان کو یہ جاننا چاہیے کہ اس ظلم کے نتیجے میں آپ مسلمانوں کے حوالے سے اس طرح کے شرفاء کے اندر ہمدردی کا پہلو جانا چاہیے۔ اگر یہ اس میں کوئی وائلنس آ گئی، تشدد پہ اتر آئے، تو یہ سارا فائدہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں نا ان کو جائے گا، ان کو جواز مل جائے گا آپ کو بالکل ختم کرنے کا۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی اس وقت کی سب سے بہترین جو ان کے لیے ہو سکتی ہے، مطلب اپنی بیسس کو مضبوط کریں، بنیاد دیکھیں، اپنے عقیدہ، ایمان اور جو اپنی موقف فکر اس پہ تو قائم رہیں، جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اس بے رو، لیکن جو مقابلہ کرنا ہے اس میں آپ نے جو ہے نا تشدد پہ نہیں، کیونکہ آپ کمزور ہو، آپ تشدد میں ٹھیک ہے کوئی تھوڑا بہت تو نقصان کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ آپ کامل فتح نہیں حاصل کر سکتے، اور بدلے میں آپ بالکل ختم ہو جاؤ۔ جو سیکولر وہاں پہ جو طبقہ ہے اس تک تو بات ریشنلی پہنچائی جا سکتی ہے، ایکسٹریمسٹ طبقہ اس تک تو بات نہیں کی جا سکتی، تو وہاں دعوت کا یہ ایک جو ہے وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ پھر دوسرا سید سلیمان ندوی ہیں، یہ جو نواسے ہیں علی میاں کے، ان کا ایک اچھا وہاں پہ سیٹ اپ ہے اب انڈیا کے اندر، کہ وہ ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ بھی رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے یعنی ان کا اپنا کوئی سیٹ اپ ہے یا بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ تو اسی فکر کے حامی ہیں۔ مطلب ان کی یہاں پہ جو میرٹ میں تقریر ہے بڑی مشہور، سیرت کانفرنس پہ آئے تھے، انہوں نے اسی کو اجاگر کیا، اسی فکر کو۔ تو ان جیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اٹیچ اگر ہو کے کام کیا جائے تو، اور بھی میرے کہ لوگ انڈیا کافی بڑا ہے، اب یہ وہاں کے لوگ جانتے ہیں۔ شخصیات سے زیادہ مطلب جو ہمارے تک فیڈ بیک آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نیا ینگ طبقہ ہے وہ طبقہ براہ راست اس فکر کو سن رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کی زبانی، مولانا مودودی کی کتابوں کے اندر، شاید وہ جماعتوں سے یا شخصیات سے تو اٹیچ نہیں ہے، وہ جذبہ ان کے اندر ہے، ایک احساس و شعور بھی۔ میں کیوں امید رکھتا ہوں حاضر، دیکھیں اس وقت جو وہاں پہ مودی کی گورنمنٹ ہے، اور جس طرح وہاں بی جے پی اور پھر وہ راشٹریہ سیوک سنگھ اور جو اس طرح کے بہت ہی ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں، وہ جس طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرے گا۔ وہ جو ایک یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑنا، دنیا جو آپ کی اچھی سموتھ سیلنگ ہو رہی تھی، ہندوؤں کے ساتھ شانہ بشانہ تھا، وہ اب نہیں رہا نا۔ اب آپ کے لیے سہارا کیا بنے گا؟ یا تو آپ بہ جاؤ اسی رخ میں جو چاہتے ہیں کہ بھئی آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہمارے رنگ میں رنگے جاؤ، اولا تعودن فی ملتنا، ٹھیک ہے جی، تو یا تو یہ کر لو، اور یا پھر جن کے اندر خودی ہوگی، جن میں ہوتا ہی ہے انسان کو اپنی وہ ایک عقیدے کی، نظریے کی غیرت آتی ہے، تو وہ پھر اب سوچو بچار بھی، اچھا سارے مسلمان جذباتی تو نہیں ہے نا، مسلمانوں میں بہرحال وہاں پہ آخر ابوالکلام کا ملک ہے، تو اس میں وہ اثرات تو ہوتے ہیں،
تو یہ بھی سوچیں گے. ادھر میں نے بتایا نا کہ ہندوؤں کے اندر بھی جو شریف النفس قسم کے لوگ ہیں, سلیم الطبع لوگ ہیں, ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ بھائی یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو مجھے تو ان ساری چیز سے اسلام کا مستقبل زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ روشن نظر آ رہا ہے. اچھا, ایک کویسچن کیونکہ یہ سب سے آخر میں ہے کویسچن, میں پہلے اس لیے لے رہا ہوں کہ ٹاپک سے ریلیٹ کر رہا ہے. شفاعت الاسلام آزاد جموں کشمیر سے ہمارے دوست ہیں, رابطے میں بھی رہتے ہیں, اکثر ہمارے پروگرامز کے حوالے سے کمنٹس بھی کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ کشمیر میں جاری تحریک کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, کیونکہ وہ کشمیر سے تعلق ہے تو کشمیر کے حوالے سے. اصل میں دیکھیں, آزادی تو حاصل کرنا ہر قوم کا حق ہے, اور یہ اس پہ اس طرح کا کسی بھی ریاست کو جبر کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ کشمیر کا مسئلہ تو پوری دنیا میں یونیک ہے, ایک فلسطین کا اور دوسرا کشمیر. اور وہ تو یوں سمجھے کہ جو بھی تقسیم کا ایجنڈا تھا اس کا ایک نامکمل حصہ ہے, اس کو ابھی مکمل ہونا باقی ہے. تو لیکن یہ کہ دیکھیں کشمیر میں بھی کیا ہوا ہے کہ یہ دو حکومتوں کا کھیل تھا اور بیچ میں عوام پسی ہے اس میں. اچھا, یعنی پتہ نہیں آزادی سے دینے سے اور پاس رکھنے سے کسی کو دلچسپی تھی بھی یا نہیں تھی, لیکن یہ کہ دو انائیں لڑ رہی تھی ہندوستان پاکستان کی, اور اس میں بہرحال کشمیری استعمال ہوتے رہے. پہلے انڈیا نے ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے راجہ صاحب کو وہ مکھن لگا کے استعمال کیا. بعد میں پاکستان نے انڈیا کو تنگ کرنے کے لیے کشمیر کے جذبہ حریت کو ایکسپلائٹ کیا, اور اس میں کشمیریوں کا نقصان ہی ہوا ہے. آزادی بھی نہیں ملی, اور یہ کہ ان کا خون خرابہ بھی ہوا, بلیڈنگ ہوتی رہی, کنٹینیوسلی ہوتی رہی. تو یہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کشمیر میں بھی پہلی دفعہ جو ہے نا یہ اس فیز میں آ کے, جس میں پاکستان نے ہاتھ اٹھایا پرویز مشرف کے دور میں کشمیریوں پر سے, تو انہوں نے خود آزادانہ جب سوچا تو وہ جو انہوں نے پولیٹیکل سٹرگل کو یا جو نان وائلنس مومنٹ جو شروع کی ہے, اس کا امپیکٹ زیادہ ہے پوری دنیا میں بھی اور خود انڈیا کے اندر بھی, بنسبت اس سے پہلے جو گوریلا وارفیئر کشمیر اس کے مقابلے میں اس نے زیادہ جو ہے نا اثرات چھوڑے. اور اب اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ کیا نکلنا ہے کہ بہرحال یہ تو کوئی انٹرنیشنل گیم کا بھی حصہ ہے نا, کشمیر کا یہ مسئلہ مطلب اتنا سادہ نہیں ہے. تو لیکن اس سے یہ امید ہو چلی ہے کہ یہ جلد یا بدیر یہ حل کی طرف جائے گا. یہ اسی طرح سرد خانے میں نہیں ڈالا جا سکتا, اور یہ تحریک اگر اسی طرح چلتی رہے, اگر کسی کو کوشش ہوگی اس کو بھی متشدد بنانے کی اور اپنے بھی ایجنٹوں کے تھرو تشدد بیچ میں گھسیڑنے کی, لیکن یہ کہ اگر لیڈرشپ نے جو ہے نا وہ اسے کنٹرول میں رکھا اور اسی طرح سیاسی انداز میں آگے بڑھتے رہے, انڈیا زیادہ دیر تک کشمیر کو اپنے پاس نہیں رکھ. خود انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی اس چیز کی, اٹھ رہی ہیں, بلکہ کافی زیادہ جو سول مزاحمت ہے. بس یہ بات میں ان کے توسط سے اس پوری تحریک کے اندر جو لیگ کر رہی ہے وہ اس کی اسٹریٹجک تھنکنگ کے حوالے سے. یعنی یہ تو ہے وہ آئیڈیا تو انہوں نے لے لیا ہے, جذبہ بھی ہے, جذبہ بھی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جیسے میں نے بار بار پہلے بھی بات کی ہے کہ گوریلا وارفیئر سے خالی تبدیلی نہیں آتی ہے, جہاں پہ بھی ہو رہی ہے اسٹریٹجک گوریلا وارفیئر سے آتی ہے. اس طرح سول ریزسٹنس سے جو ہے تبدیلی نہیں آئے گی, اسٹریٹجک سول ریزسٹنس سے تبدیلی آئے گی. اور اس کے لیے پھر وہ جو نالج ایگزسٹ کرتا ہے اس سے ان کو ان سے استفادہ کرنا ہوگا. اور اس کے اندر 3 چیزیں بتاتے ہیں کہ 3 چیزوں کو آپ انشور کر لیں. ایک ہے یونٹی, پلاننگ اور نان وائلنٹ ڈسپلن. ٹھیک ہے, جیسا خالد صاحب نے بھی جس سے اشارہ کیا کہ یونٹی, ایک تو یہ کہ جو بھی کوشش کریں کہ وہ ایک یونیفائی کر سکیں. مختلف فیکشنز ہیں, کتنی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں اپنے اپنے طور پہ کر رہی ہیں, لیکن ان کو یونیفائی کرنے کا ایک کرنا ہوگا. دوسرا پلاننگ, اسٹریٹجی, اور اس کے لیے پھر ڈیفینیٹلی وہ نالج ایگزسٹ کرتا ہے, وہ اب پبلکلی اویلیبل ہے. ڈاکٹر جین شارپ جو کہ بہت بڑے اس حوالے سے ایکسپرٹ ہیں, ان کی کتاب پولیٹکس آف نان وائلنس جو ہے وہ موجود ہے, مختلف لینگویجز میں موجود ہے. فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی ان کی کتاب ہے. بغیر صرف میں نام بتا دیا, لوگ سرچ کریں ان کو مل جائے گا. پھر انہی کے آگے شاگردوں میں پیٹر ایکرمین ہیں, ان کی کافی کتابیں ہیں. پھر اس کے علاوہ جو آٹ پور, یہ جو تھی سربین جو ریولوشنری موومنٹ تھی آٹ پور, ان کا ایک جو ہے ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے کینوس کے نام سے, اس میں بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں. ابھی اس کی جو سرجیا پوپووچ ہے جو اس کا جو لیڈر تھا, اس کی کتاب آئی ہے ابھی, بلو پرنٹ فار ریولوشن, پڑھنے والی کتاب ہے. تو یہ ساری ریسورسز اویلیبل ہیں, لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور اسٹریٹجک تھنکنگ کو جو ہے وہ حاصل کر کے پھر ایک چینج لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا میں.
تو کشمیریوں کو چاہیے کہ اب اسٹریٹجیکلی تھنکنگ شروع کریں، یونٹی کریں، اور نان وائلنٹ ڈسپلن جو خالد صاحب میرا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو برقرار رکھیں. یعنی جس طرح بڑا اچھا رہا ہے، یعنی بیچ میں وہ کوشش پوری ہوگی ان کی مودی گورنمنٹ کی کہ وہ وائلنٹ کریں، اور وہ وائلنٹ ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح اور جس طرح وہی وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا والی بات، ڈٹے رہیں، کیونکہ یہی دس از دی اونلی وے. گریلا وارفیئر سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ وہ الٹا جو ہے وہ جواز مل جاتا ہے ان کو کرش کرنے. دس از دی اونلی وے. سول ریزسٹنس ویری گڈ، انہوں نے اس کو پکڑا ہے، لیکن مزید اس کو اسٹریٹجیکلی لے کے چلیں. انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے اور یہ حالات کی طرف بڑھ جائے گی. رضوان رشید صاحب انہوں نے اسی حوالے سے کویسچن کیا ہے، واٹ از دی بیسٹ وے آف ریزسٹنس ادر دین آرم اسٹرگل اکارڈنگ ٹو اسلام وچ کشمیر شوڈ اڈاپٹ ان دس ہائیسٹ ملٹرائز زون آف دا ورلڈ. وہ تو ہم نے بس یہی بات اسی حوالے سے بات آ گئی. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہیں تیمور عارف صاحب. وہ کہتے ہیں سورہ احزاب میں عورت کے پردے کا جو حکم ہے وہ کسی خاص ٹائم کے لیے تھا، کیونکہ جاوید احمد غامدی کا موقف یہ ہے. سارا اسلامی خاص ٹائم کے لیے کہتے ہیں، پورا اس وقت ہمارے لیے تو کچھ نہیں. اچھا، یہ تو اصل میں کسی بھی چیز کے خاص ٹائم کے لیے ہونے کے لیے خود دلیل چاہیے. آپ میری بات سمجھ رہے نا؟ ٹھیک ہے کہ مطلب غامدی صاحب نے یہ بات تو کہی ہے نا کہ یہ خاص ٹائم کے لیے تھا، اسی چیز کے لیے نہیں کہی، بہت ساری چیزوں کے لیے کہی ہے. وہ رسول اللہ کا مشن بھی اپنے دور کے لیے تھا، تو وہ ان کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، اور وہ مشرکین بھی اسی دور کے تھے جن کے لیے وہ سارے احکامات آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت ساری ان کی ہیں، لیکن اصل اصولی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی روزے رکھو، نماز پڑھو، ٹھیک ہے. یہ آپ مانتے ہیں کہ یہ آج تک کے لیے. اللہ نے کہا پردہ کرو، یہ آپ کہتے ہیں یہ خاص ٹائم کے لیے. تو یہ فیصلہ کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ خاص ٹائم کے لیے ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے؟ جو آج کرنا مشکل ہے وہ خاص ٹائم کے لیے کرنا نہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ نا کہ پھر آخر کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا. تو جب قرآن مجید نے کہہ دیا نماز پڑھو اور اس کے بعد اسے منسوخ نہیں کیا ہے تو پھر وہ پڑھنی پڑ رہی ہے. اب اگر اس پردے کے حکم کے بعد قرآن مجید نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی یہ پردہ اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بتا دیں وہ کون سے پاروں میں آیا ہے، وہ غائب پارے جو غامدی صاحب کے پاس آئے ہیں ان میں ہے یا کدھر ہے؟ اصل میں پتہ تو چلے. اصول یہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے، یہ اللہ کا ہی اختیار ہے یا اس کے بعد اس کے رسول کا اختیار ہے جو شارع ہیں اس کے، کہ وہ کسی بھی حکم کو یا تو قید کر دیں کسی وقت میں، کسی گروہ کے لیے مختص کر دیں، یا کسی لوکیشن کے لیے اس کے اوپر باؤنڈ کر دیں. اگر اللہ نے نہیں کیا تو اور کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ ایسا کر سکے، ورنہ اگر ہر کسی کو حق دے دیا وہی قرآن ہے نا جس میں حضور کو ایک بات کہہ کے کہا ہے خالصۃ اللہ کا، یہ خالص آپ کے لیے، اللہ نے خود اسپیسیفائی کر دیا آپ کے لیے ہے. اسی طرح تہجد کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے. نہیں، وہ اس کے لیے دلیل دیتے ہیں نا کہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے وہ خاص ان کو، ایسی بات نہیں. نساء المومنین کا ذکر ہے، وہ بھی تو آگے آیت نہیں پڑھتے نا، وہ مسئلہ یہ تو صحیح ہے. اچھا، یہ ہمارے ساتھ عبدالسلام بٹ صاحب ہیں، آگے آیت پڑھتے ہیں سناتے نہیں. عبدالسلام بٹ صاحب ہیں، اور انہوں نے، کیونکہ مجھے یہ کانٹیکسٹ کیا ہے کہ یہ ذرا آپ کو اگر سمجھ آ رہا ہے تو ذرا اس کو دیکھ لیں. کیا مجھے اچھا وہ جو ہے اس کا اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں نا، تو خیر اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے یہ تو ہاں، یہ اس کو اگر تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں ذرا، اس کا ریفرنس دے کے تو ہم اس کو جو ہے ایڈریس کریں. اس میں سادہ سی بات یہ نا کہ یہ تو دیکھیں جو ایک سلطنت ہے، سلطان ہے، تسلط ہے، تو اسلام کا غلبہ تو اسی کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا مانگی ہے نا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو سلطنت ہی کے ذریعے سے تو اصل اسلام غالب ہوتا ہے. جب تک آپ کے پاس وہ سلطان نہ ہو یا سلطنت نہ ہو تو اس وقت تک آپ اسلام کی تبلیغ کو تو کر سکتے ہیں، اسلام پر عمل پیرا تو نہیں ہو سکتے. تو اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے، یہ تو بات بالکل صحیح ہے. اقبال نے بھی کہا نا کہ سیل سبک سیر و زمیں گیر کے آگے عقل و دل و نگاہ سب خس و خاشاک، عقل و فکر و نگاہ سب خس و خاشاک. یعنی اور جو وہ دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا طریقہ ہے نا، بے دین ہو تو ہے زہر حلال سے بھی بڑھ کر، اور دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا طریقہ. تو طاقت کے حوالے سے نا سلطانی کے اوپر انہوں نے یہ نظم لکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے بہرحال اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اس کے آگے عقل فکر نگاہ کی امپورٹنس نہیں رہتی، یہ خز و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی ہے.
جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے. طاقت تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اچھا جی، ریاض شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے کویسچن کیا ہے کہ دجالی قوتوں کا مقابلہ کیسے ممکن ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور کویسچن بھی میں ساتھ لے رہا ہوں کیونکہ اسی کانٹیکس میں ہے. آصف بن عزام ان کا کویسچن ہے کہ پیلسٹائن میں جو آگ جل رہی ہے اس کی بجھنے کی کوئی امید نظر آ رہی ہے؟ تو ان کا نام عربی ہے، اوپر سے پوچھا فلسطین کے بارے میں اور پوچھ اردو میں رہے ہیں، یہ تین چیزیں آپس میں مل نہیں رہی. چلے جی ٹھیک ہے. تو پیلسٹین میں جو آگ جل رہی ہے اس کی بجھنے کی کوئی امید نظر آ رہی ہے. واٹس دی سولوشن آف کانفلکٹ آف پیلسٹائن؟ گریٹ ورلڈ وار. یہی اس کا حل ہے اور یہی ہونا ہے. وہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تو بہت ہی ایک اسپیسیفک کیس ہے نا، ایک خاص کیس ہے. اس کے پیچھے جو ہے بڑی گریٹر گیم کا ایک وہ حصہ ہے، اس کا سینٹر سٹیج ہے. جس طرح بھائی صاحب نے کہا کہ اس کا بھی کوئی مستقبل قریب میں تو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا جو کہ وہ کچھ کر سکیں گے. بس یہ ہے کہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں. جو وہی بات ہم کہیں گے ان کو کہ ان کے خلاف بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک اسٹرانگ ایک حکومت ہے، جو زائنسٹ کی بیسیکلی حکومت ہے وہ، تو وہ ایک اسٹرانگ حکومت ہے. ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہیں، پیچھے امریکہ کی سپورٹ ہے. تو آرمڈ ریزسٹنس تو اگین وہاں پہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اگین وہی ہے. اب ہمارے پاس کو اگر وے فارورڈ ہے یہی سول ریزسٹنس ہے، سول مزاحمت ہے، اس کو کرتے رہیں. اس کی جو بھی جو ہے وہ ان کے ظلم ہے اور سارا کچھ ہے، اس حوالے سے وہ آواز بلند کرتے رہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ. تو یعنی یہی ہے اب وے فارورڈ ہے. بڑی لانگ اسٹرگل، بڑی طویل اسٹرگل ہے جس کو ان کو کرنا ہوگا. تو بہرحال اب اس کا وہ تو اب گریٹر گیم کا حصہ ہے. وہ جب یہ سارا انفولڈ ہوگا، جب تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بات جائے گی تو ادھر ہی کہیں جا کے ابھی حل ہوگا. لیکن افسوس کی بات ہے نا کہ مسلمان ممالک کا بھی جو رول تھا اس سارے ایشو کے اندر کہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو جا کے جو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن ہم تو ہمارے جو بڑے ممالک ہیں وہ تو اسرائیل کے ساتھ ایک تو اتحادی ہیں یا اس کے ساتھ اس کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. نہیں خیر، اتحادی ہونے کے باوجود بھی ایک وقت تک تو فلسطینیوں کے ساتھ مطلب سب کا ایک ہمدردی بھی رہی ہے. یہ تو خیر اس صدی میں آ کے یہ ہوا ہے نا کہ مسلمان بالکل ہی جو ہے نا وہ بیس ہو گئے ہیں اپنے، اور اپنی پڑ گئی ہے نا، سب کو مجبور کر دیا گیا. اصل میں ایسی بات نہیں تھی. تو مسلمانوں میں ابھی بھی جذبہ ہے اس کے، ان کے لیے دکھ. یہ چیز فلسطینی ذہن میں رکھے نا کہ ان کو ٹھیک ہے مسلمان حکمرانوں سے مدد نہیں ملے گی، لیکن عوام کے اندر ان کی ہمدردیاں جو ہے نا اور ان کی تکلیفیں اور مسائب اس پر مسلم عوام کے دل جلتے ہیں. صحیح. اور بہرحال یہ بھی ذہن میں رکھے نا کہ ان کی اس مظلومیت کو دیکھ کے وہ، میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ ٹونی بلیئر کی کوئی رشتہ دار خاتون ہے، شاید ان کی سالی ہیں یا کوئی، وہ فلسطین میں گئی، انہوں نے وہ سارا جو مسلمان ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا اس وقت عالمی سطح پر بھی. تو یہ رول ہے نا، ان کو بھی اصل میں وائلنس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. وہی ہے جو اسٹریٹجی وہی ہے. اگر وہ اس چیز کو دیکھیں، یعنی جو اسٹریٹجی بنیادی بنائی جا سکتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے دشمن کے اسٹریٹجی کو کاؤنٹر نہیں کرنا ہے، اسی اسٹریٹجی سے فائدہ اٹھانا ہے. اس کی اسٹریٹجی ہے ظلم کر کے آپ کی ول توڑ دینا. اس کی اسٹریٹجی ہے ظلم کر کے آپ کی ول توڑ دینا. آپ نے اس کی اسی اسٹریٹجی میں اپنے لیے راستہ نکالنا ہے، عوام میں ہمدردی حاصل کرنا. صحیح. ٹھیک ہے نا، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی زور نہیں لگانا ہے. کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانا تو ایک بڑا مشکل کام ہے نا. اس کو ایگزیکیوٹ کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے. دوسرے ہی کی اسٹریٹجی کو اپنے لیے استعمال کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہے. زور سارا وہ لگائے گا، محنت ساری وہ کرے گا، قوت ساری وہ استعمال کرے گا، وسائل وہ کھپائے گا. صرف آپ نے حکمت عملی سے اس کو مینیج کرنا ہے. آپ نے اسے بس اپنا جو ہے نا اپنا ریئیکشن ایسا دینا ہے کہ وہ سارا اس کی محنت کا فائدہ سارا آپ کو مل جانا ہے. وہی بات جو میں نے کشمیر کے حوالے سے کی، اس میں لیڈرشپ کا بڑا رول ہوتا ہے. برِ صغیر میں بھی دیکھیں تو آپ کو وہ جو لیڈرشپ دونوں سائڈ پہ، کانگریس میں بھی اور مسلم لیگ میں بھی اس تحریک کو لے کے چل رہی تھی، قائد اعظم کی اور دوسری طرف گاندھی کی بھی، تو نان وائلنٹ موومنٹ. تو اس طرح کی لیڈرشپ ہمیں ان خطوں میں اس طرح نظر نہیں آ رہی. بھائی آدمی تجربات ہی سے سیکھتے ہیں نا. اصل میں دیکھیں یہ چیز سمجھیں کہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ہمارا ایک ماضی ہے، عہد رفتہ ہے، اس کی ایک وہ ہمارے اندر وہ بھی ہے نا، ایک پھوپھاں بھی تھی. تو
یہ ہم مطلب اس طرح نیچے لگ کے کوئی اسٹریٹجی بنائی یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، ہماری نفسیات نہیں تھی یہ. صحیح. تو یہ اب ہم نے اتنی چیزوں سے گزرنے کے بعد اب جا کے مارے کھا کے ہمیں اپنی اوقات معلوم ہو گئی ہے کہ اس وقت دنیا میں ہماری اوقات کیا ہے. تو اب اس اوقات کے اندر اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. اور عرب کے اندر یہ بھی ہے اس طرف سوچ، یہ جو ہے نا اسٹریٹجک تھنکنگ کی، جو سول ریزسٹنس کے حوالے سے میں کچھ دیکھ رہا تھا لبنان میں، کچھ وہ شام، لبنان کے اندر، شام میں تو خیر پہلے کی بات ہے، لبنان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اس پہ اب ہو رہی ہیں ڈسکشنز کہ یہ سول ریزسٹنس اور اس کی اسٹریٹجک تھنکنگ کے حوالے سے، یعنی ڈین شاپ کے حوالے سے، تو یعنی ایک سوچ آئی ہے، وہ جو سب کہہ رہے ہیں نا کہ اب سوچنا پڑے گا ان کو. اب اس سب اگر جائیں گے بات تو وہی ہے، یعنی جو ہم نے کشمیر کے والے سے انسٹرکشنز دی ہیں وہی ان کے لیے بھی ہیں، اور کوئی راستہ اب ہے بھی نہیں. ہمارے پاس اتنے محمد عدنان صاحب ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پلیز آسک فرام صاحب اینڈ مدثر صاحب، کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چائنا کے تھرو پاکستان کو رام کرے گی؟ جو کام وہ امریکہ سے نہیں کروا سکے وہ اب چائنا اور بریکٹ میں سی پیک کے تھرو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. یہ نہیں، اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا سب سے اہم مورا اب چائنا ہے، اور امریکہ وہ مورا ہے جو پٹ چکا ہے، اور امریکہ وہ مورا ہے جس کو اب ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آہستہ آہستہ اب ٹھکانہ لگایا جائے گا. تو میرے حساب میں تو چائنا زیادہ خطرناک ہے. دیکھیں کہ تبھی تو اس وقت سب سے زیادہ پریشانی امریکہ کو اس وقت چائنا سے ہے، اور اس وقت بہت بڑی ایک ٹریڈ وار شروع ہونے لگی ہے امریکہ کی. اور آپ کو پتہ ہے ابھی کل کی بات، جو وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں گے تو یہ سارے مورے بن جائیں گے، کیا امریکہ، کیا چائنا، کیا فلانا، کیا فلانا، ٹھیک ہے نا. یہ ان کی حیثیت موروں سے زیادہ نہیں ہے. آپس میں ان کی ایک لڑائی شروع ہو رہی ہے بہت بڑی، اور یہ ظاہر بات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ایک وہ سوچی سمجھی سازش ہے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے، ابھی جو کل پرسوں کی بات ہے میرٹ میں جو ہوا ہے گوادر کے اندر، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کھڑے ہو کے بڑا کہا ہے کہ جی یہ جو بھی ہاتھ ہیں اس کے پیچھے، تو اس میں یہ سی پیک کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہماری نیوکلیئر جو ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ تو سارے اشارات تو امریکہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو سارے جو اشارے ہیں یہ تو بیسیکلی انڈیا کی طرف نہیں ہے. انڈیا کے تو ہوتا تو معاملہ تو کچھ اور تھا، ٹھیک ہے. اب یہ سی پیک کے کون خلاف ہے سب جانتے ہیں، ملٹری آرسنل کے خلاف وہ کون ہے، وہی وہاں. تو یعنی اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک گریٹر گیم کی طرف بات جا رہی ہے. اور پاکستان وہ بس آنا بن جائے یہ بس اب جہاں دو عالمی طاقتیں آپس میں زور آزمائی کر رہی ہیں، یہ اب پاکستان کے لیے ایک بڑی کروشل ہے. آپ کے لیسر ٹیکنالوجی نے اپنے سے سپیریئر ٹیکنالوجی کا اسرائیلی جہاز گرا دیا ہے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں جی. سعد ریاض صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں آج کے دور میں کوئی بھی احیائی یا مثبت تحریک کا کامیاب ہونا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ طاغوت کا ہولڈ یا ڈومینیشن بہت زیادہ اور بہت منظم ہے. آج کے اس دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت تحریک پایہ تکمیل کو پہنچ سکتی ہے یا نہیں؟ اور کیا ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ انقلاب کے 6 مراحل با تمام و کمال آج کے دور میں بھی کامیابی سے پورے ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آج احیائی یا مثبت کام کرنا کیسا ہوگا؟ ہمارا جواب نہیں ہے ہی نہیں. اچھا نہیں تو پہلے کب تھا جی؟ تاریخ انسانی جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتی ہے، کب تھا، کب حالات موجود تھے؟ کیا اس وقت موجود تھے جب فرعون وہاں پہ قابض تھا؟ نوح علیہ السلام کے دور میں، نوح علیہ السلام کے دور میں یہ موجود بلکہ وہ آیت بھی آتی ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے، جب بالکل دیکھیں کیا نمرود جب تھا اس وقت موجود تھے. بلکہ اگر ہم ان کے حوالے سے دیکھیں تو آج قدرے بہتر حالات ہیں اس طریقے اس قسم کام کرنے کی. تبھی یہ ہم بات بیٹھ کے کر بھی رہے ہیں. آزادی اظہار رائے. فرعون کا دربار میں جب فرعون کے دور میں جب بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، کسی کی ہمت ہے کہ وہ اٹھ کے فرعون کے اوپر بات کر سکے؟ اب تو یہ چلو بھائی پاور ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے، کوئی مطلب بات کی جا سکتی ہے، کچھ کورٹس ہیں جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں، کچھ تو کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدھا دین تو مان چکی ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہمیں ٹاسک دیا ہے، اور یہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس پوری دنیا کے خلاف ٹکر لینی ہے، اور تم لے بس ٹکر لو. تم مجھے تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں جو اخرى تحبونہا نصر من اللہ فتح قریب، یہ تو تمہیں زیادہ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے یہ پسند، مجھے تو کانفلکٹ پسند ہے، مجھے تو حق و باطل کا مار کا پسند ہے. اس میں میں دیکھتا ہوں کہ ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کون تم میں سے مومن ہے، جو حق کے لیے کھڑا وہ مومن ہے، جو باطل کے لیے کھڑا وہ کافر ہے، اور جو بیچ والے رہ گئے وہ منافق ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ چھانٹی کرنی ہے، میرا یہ ہے معاملہ جو میں نے کرنا ہے.
باقی رہی بات کہ جو دنیا کے اندر ہے فتوحات والا معاملہ، تو تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں جو قرآن میں تاریخ نظر آتی ہے کہ انبیاء رسول علیہ السلام کی جو تحریکیں تھیں وہ اسی طرح ہوتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ قوم کو تباہ کر دیتے تھے، ورنہ ان کی جو تحریک تھی وہ ایک خاص جگہ پہ رک جاتی تھی. اب کیا ان کا تو حق، انہوں نے تو حق ادا کر دیا. اس طریقے سے اگر ہوا ہے کبھی بنی اسرائیل میں بھی، تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی نہیں ہو سکا. موسیٰ علیہ السلام بھی وہ فتح یا وہ مقام نہیں دیکھ سکے، وہ دور نہیں دیکھ سکے جس میں ان کا دین غالب ہوتا. موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جو اسی حالت میں گیا. تو یعنی بات یہ ہے کہ یہ دس از ناٹ دی پرپز آف دس لائف. وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ ہو رہا ہے، وہ ہے کہ حق و باطل کا مارکا ہوگا، آپ اپنے آپ کو پروف کریں، جنت لیں. باقی یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کبھی بھی آسان نہیں رہی، پر اب اگر دیکھیں تو قدرے آسان ہے کمپیئر ٹو اولڈ. اور دوسرا بھی ایک ایمان والے کو رزلٹ اورینٹڈ ہو کے نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اپنے ذمہ داری کا احساس سے. یہ بات غلط ہے. رزلٹ اورینٹڈ ہو کے سوچیں گے تو پھر سیریس اسٹرگل ہوگی. یہی تو ایک اور قسم کا نہیں، اگر بظاہر حالات نظر ہی نہیں آ رہے نہ پھر بھی آپ نے تو ریئلسٹکلی پلاننگ وہی کرنی ہے، رزلٹ اورینٹڈ ہی. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے اس لیے خانہ پوری کرو، بس ٹھیک ہے چلائی جو کام ہے. ہماری دور میں تو ہونا نہیں. مطلب رزلٹ مطلب ہدف چھوٹے والا رکھ لینا. ہاں، سٹیپ 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 یہ ایسے بڑے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو تقسیم کر لو نا. جب ایک بڑا کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا تو آپ نے اس رخ پہ جو پہلا کام ہو سکتا ہے وہ کرو. لیکن آپ کے پاس وہ ہدف تو ہو نا جو ہے نا، اس سے راہ فرار ہے. تو اور صحیح معنی میں جب تک آپ اون نہیں کرتے اس کو، اس وقت تک وہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا. آپ کی یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، یعنی آپ کی نجات کی بنیاد کیا شے ہے، آپ کو رہنمائی کس چیز میں دی گئی ہے، آپ کو امام کس شے کو بنانے کا کہا گیا ہے، کس کو آپ کے لیے محفوظ بنایا گیا ہے. وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح. اسے محفوظ آپ کے لیے رکھا اس لیے گیا ہے کہ گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. آپ کے لیے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو قرآن مجید نے کون سی لائن اختیار کرنے کا کہا ہے. باقی اس کے بعد دیکھنا ہے کہ جی کیا نتیجہ نکلنا ہے کیا نہیں نکلنا ہے، لیکن آپ نے وہ لائن تو ٹو کرنی ہے نا. اور اس میں اس درجے میں کہ نہیں اپنا سب کچھ لگانا ہے، کھپانا ہے، سر حق ادا کرنا ہے. تنہا بھی ہوں. اول المومنین اول المسلمین کا کیا مطلب ہے؟ بالکل بالکل. ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعیها. یہ ڈنگ ٹپاؤ کام سے اللہ راضی نہیں ہوگا. کیا خیال ہے کہ اگر ہم خانہ پوری یہاں پہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سینوں کے جو بھید جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں. صرف مذاق بنا دیتے ہیں نا چیزوں کو، یہ اب کہ جی وہ آپ نے کچھ وہ ڈنڈے سے اٹھائے اور یہ کہ یہ فحاشی ختم کرو، اور اس کے بعد آپ نے آ کے مطمئن ہو کے سجدہ شکر ادا کیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تقاضا پورا ہو گیا کہ میں نے 4 مہینے میں 1 گھنٹے کا ایک ڈیمونسٹریشن کر دی. سال میں ایک سالانہ اجتماع بھی اٹینڈ کیا. تو نہیں مطلب میں یہ تو سارے فریب ہے نا جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور وہ جذبہ وہاں دیکھیں کیا تھا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تقاضا بس یہ ہے کہ بس آپ ایک جھنڈا اٹھا لیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو گیا. یہ جو کوڑن ہے نا کہ وہ جب ہم نہیں کر پا رہے، یہ بلیم اپنے آپ کو کرنا. یہی تو چیز ہے. اقبال جیسے سوز کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں سوز کے بغیر کچھ نہیں ملنے والا یہاں پہ. ٹھیک ہے. خون دل و جگر کرنا پڑتا ہے. خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات. فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ. یہاں آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوتا، خون ٹپکانے سے کچھ ہوتا ہے. اور جو یہ جو تصور ہے اپنی ذاتی زندگی میں ہم دیکھیں تو یہ ہم پورا طرح یعنی میک شور کرتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا کوئی ٹاسک ہو ہمارا، ہم پوری زور لگاتے ہیں جی اپنا پورا. لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم نے پرائے والا سلوک رکھا. ادھر تو رشوت بھی دینی پڑے تو دے دیتے ہیں جی. اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے رشوت دینی پڑے اس کو بھی جائز کر دیتے ہیں. وہ اور نہیں اپنے آپ کو کھپا دینا پڑے تبھی کہتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح راضی نہیں ہوگا. وہ جذبہ چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. فلا اللہ کا باقی النفس تک اعلیٰ آثارہم. ہمارے پاس ٹائم کی بھی قلت ہے اور کوسچنز میرے پاس 3-4 ابھی رہتے ہیں. یقاتل الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. یہ سر ایسا نہیں ہے. جاوید عالم صاحب وہی جو انڈیا کے حوالے سے انہوں نے کوسچن کیا تھا، انہوں نے دوبارہ وہ اپنی رائے سامنے رکھی ہے کہ مدرسے والوں سے اس فکر کے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انڈیا دارالامن ہے. اس فکر کی جرت نہیں ہے. مدارس اور تبلیغی جماعت انڈیا میں دین کا کام اچھے سے کر رہے ہیں. مذہب کا کام ہی ہو رہا ہوگا اور اس کا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو اس کی بھی برکات ظاہر ہی ہو جائیں گی. لیکن یہ کہ کوئی احیائی اور اس طرح وہ یہ تو یہ سوچ تو وہاں پیدا بھی نہیں ہو سکتے مدرسے میں. اور وہاں تو وہی رہے گا بس جو ہے.
اصل میں اب جو مدارس کا ذریعہ بات ہے کہ ان کی اپنی ایک انہوں نے بہت پہلے سے ڈیسیجن لیا ہوا اور وہ اس میں پختہ ہو گئے ہیں، وہ اپنی اس جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا اب وہاں سے ان کو نکلنا، جبکہ اتنا سیٹ اپس ان کے بنے ہوئے ہیں، وہ اس لیے یہ تو باہر کے کوئی لوگ کھڑا ہو یا کوئی ایسا مرد مجاہد ان کے، اس کے پیچھے ایک اور بھی مسئلہ ہے نا، مدرسے نے اصل میں تو جو تحریک پاکستان تھی جو انڈیا میں رہ گئے ہیں، انہوں نے تو ایک درجے میں اس کی مخالفت کی تھی، اس پوری آئیڈیالوجی کی مخالفت کی تھی۔ اب اگر وہ وہاں پہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن شپ لیتے ہیں تو وہ بہت بڑی ناکامی اس سیاق و سباق میں بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ متحدہ قومیت والی بات تھی نا، وہ والی آپ سمجھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ متحدہ قومیت کا اینٹی تھیسس ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، اور یہی وہ ریزنیبل بات ہے جو اب سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ تو ان کے اس تھیسس کے خلاف ہے نا جو انہوں نے پری پارٹیشن سے پہلے اختیار کر رکھا ہے۔ دارالامن کی بات انٹرسٹنگ ہے، دارالامن جو ہے وہ اس صورت میں زیادہ ہوتا ہے جب کسی ایک جگہ پہ آپ حق کی دعوت پیش کرتے ہیں اور ببنگ دہل پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی جان کا خطرہ ہو جاتا ہے، پھر جب آپ نے ہجرت کرنی ہوتی ہے نا تو پھر آپ دارالامن کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی کہ دارالامن پرماننٹ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کمپرومائز کر جائیں تو ہر جگہ دارالامن، وہ تو دارالامن ہی ہے۔ یہ دارالامن کا تصور یہ تھا کہ جب آپ ایک جگہ پہ اپنے حق کی دعوت پیش کی اور حق ادا کر دیا، وہاں پہ ان کے جو لوگ ہیں آپ کے پیچھے پڑ گئے، حاکم آپ کے پیچھے پڑ گئے، جان کا خطرہ ہو گیا، تو پھر آپ کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا ہوتی ہے اور پھر آپ دارالامن تلاش کرتے ہیں، وہ بھی ٹیمپرری ایک اسٹریٹجک موو ہوتی ہے آپ کی، پھر جب آپ کو موقع ملے پھر آپ نے اندر آنا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ دارالامن میں ہی بس سیٹل ہو گئی تھی بس دارالامن مطلب رکھنے کے لیے آپ نے اپنی بات ہی نہیں پیش کی۔ اب اصحاب کہف اگر وہ دربار میں کھڑے ہو کے وہ تقریر نہ کرتے جو انہوں نے کی تو دارالامن تھا، انہیں غار میں جا کے بیٹھنے کی ضرورت تھی۔ کفر کو آپ ایکسیپٹ کر لیں تو امن ہی امن ہے دنیا میں۔ صحیح۔ یہ تو محمد جواد صاحب ہمارے ساتھ کہتے ہیں، خالد محمود عباسی صاحب سے سوال ہے کہ سر میرا تعلق بھی آپ کے ایریے سے ہے جہاں بہت غربت ہے، تو آپ نے کیسے بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے دین اور دنیا میں، اور آپ کا کیا ذریعہ معاش ہے؟ کیا نام کیا بتایا؟ یہ محمد جواد صاحب۔ اچھا، نہیں یہ تو مجھے ان سے اتفاق ہی نہیں ہے کہ وہاں غربت ہے، انہوں نے غربت دیکھی نہیں ہے شاید، آپ سندھ میں جا کے دیکھیں، اندرون سندھ دیکھیں، ادھر ادھر دیکھیں، ہمارا علاقہ تو بہت خوشحال علاقہ ہے، اور یعنی اس اعتبار سے بڑا لوگوں کا یعنی بڑے سیٹلڈ لوگ ہیں دنیا میں بھی، اور لیونگ سٹینڈرڈ بڑا ہائی ہے، مزدور کا بھی لیونگ سٹینڈرڈ اچھا خاصا ہے۔ تو اس میں جہاں تک میرا انہوں نے پوچھا ہے تو بس ہم بھی گزارا کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، تو کوئی بہت اچھا یعنی وہ بہت ہائی فائی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوور مڈل کلاس والا چل جاتا ہے، ذریعہ آمدنی۔ چلیں عمر جمیل صاحب کا یہ آخری کویسچن ہے، لمبا ہے، اس پہ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے، میں تیزی سے اس کو پڑھتا ہوں کہ ہاتھی کے کھانے کے اور ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ایسی کیپٹلسٹک ڈیموکریسی میں جن ایشوز کو میڈیا میں اٹھایا جاتا ہے اکثر اوقات ان کارپوریٹ اور بزنس انٹرسٹ کے لیے سرے سے وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہوتے، جن کے ہاتھوں میں حکومت کی ڈوریں ہوتی ہیں، اور ان ایشوز کو صرف عوام کو قوت اختیار کا دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمیں چند رہنماؤں میں سے کسی کو کسی کو چن لو۔ اصل پالیسی وہی رہتی ہیں جو ان بزنس انٹرسٹس کی ہوتی ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی گئیں کہ الیکشنز میں جیت کو کمپین فنڈنگ سے بآسانی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا اس صورتحال میں یہ غنیمت نہیں ہے کہ پاکستان اس سرمایہ دار لابی کے مقابلے میں ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ موجود ہے؟ بصورت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کمزور ہونے کے کیا اس خلا کو سرمایہ دارانہ نظام مکمل طور پہ پر نہ کر دے گا؟ کیا یہ ملک و قوم کے لیے مفید ہوگا؟ اچھا، ویسے تو بڑا اہم سوال انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن یہ کہ اس چیز کو اس طرح دیکھیں نا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ قائم مقام ہوتی ہے اس اتھارٹیٹیو سٹائل کا جو بادشاہوں کا تھا، ٹھیک ہے، اس اتھارٹیٹیو انداز کے خلاف ایک بغاوت ہوئی جس کے لیے پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک ڈسیپٹیو ڈیموکریٹک سسٹم لانا پڑا مغرب میں، جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، زیادہ لمبے عرصے تک نہیں دے سکتے، یہ یہاں تک بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو اس وقت وہ ویسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سارا دھوکہ بازی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سرمایہ داروں کی آمریت ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہے یہ بات، ان کو تو ان ایشوز میں لگائے رکھا ہے۔ ایک برائی وہ ہے جس کو آپ نہیں جانتے، بے علمی میں کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں یہ ایسا ہے نہیں، اور دوسری جگہ پہ آپ نے اس ایول کو قبول کر لیا ہے،
میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو میرے خیال میں تو آپ کو جب بھی معرفت حاصل ہو جائے گی کہ یار میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جہاں آپ نے قبول کر لیا ہو, آپ کو پتہ ہو کہ دھوکہ تو نہیں ہے, آپ نے اس دیو کو خود بخود قبول کر لیا ہو, تو آپ نے تو سرنڈر کر دیا ہے, آپ نے تو اپنی ول ہی چھوڑ دیا, آپ نے غلامی قبول کر لی ہے, آپ غلامی پہ راضی ہو گئے ہیں. یہ فرق ہے جو یہاں پہ اگر ہم اس چیز کو جان بوجھ کے قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کی اتھارٹی ہے, جو چاہیں کرتے پھریں, تو اس کے بعد تو پھر ہماری حیثیت کیا رہی, عوام کی حیثیت کیا رہی, لوگوں کی حیثیت کیا رہی, سوسائٹی کی حیثیت کیا رہی. بس اس سوسائٹی کے وہ چنیدہ لوگ جو ایک خاص پروسیس سے گزر کے ایک مرتبے تک پہنچ جائیں اور پھر وہ جو بیٹھ کے فیصلہ کر لیں وہ ساری سوسائٹی کے لیے نافذ العمل ہوگا اور باقی ان کے غلام ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام سے چلے, ایک میرے اندر ویل ہے نا آزادی کی, اس آزادی کی ویل نے مجھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے. کل مجھے ایک دھوکہ دینے کے لیے آ گیا نواز شریف یا آ گیا یا عمران خان آ گیا, دھوکہ دیتا رہا. جب تک دھوکہ دیتا رہا میں دھوکہ کھا رہا ہوں نا, اپنی ویل تو سرنڈر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو جب مجھے یہ پتہ لگ جائے گا, اور اگر یہ الیکشن پروسیس چلتا رہتا پاکستان میں, بیچ میں ملٹری جو ہے نا وہ مارشل لا نہ آتے, یہ امریکی عوام نہیں ہے, یہ امریکی عوام نہیں ہے. یہاں 4 الیکشن 5 الیکشن ہو جائے نا کنٹینیوسلی, لوگوں کو پتہ لگ جائے گا سارا فراڈ ہے. اسی لیے 2-3 الیکشن کے بعد ملٹری والے آ جاتے ہیں تاکہ یہی ویشیس سرکل چلتا رہے. یعنی پاکستانی لوگوں کا بہرحال جو سیاسی شعور ہے میری سمجھ کے مطابق امریکیوں سے زیادہ ہے. اگر یہاں پہ اسی طرح جیسے امریکہ میں الیکشن ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ ہوتے رہیں, یہاں جلدی پتہ چل جائے گا کہ سارا فراڈ ہو رہا ہے. اچھا اس میں یہ ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی جا کے آپ ٹھپ ہو گئے ہو کہ نہیں, سسٹم پولیٹیکل سسٹم سیز ہو گیا. کیوں؟ آپ زرداری کو واپس لا نہیں سکتے, آپ نواز شریف کو لا نہیں سکتے, عمران ٹھوس ہو گئے, آپشن ختم کر دیے, عمران MiG 21 ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ اب کدھر جاؤ گے, نیکسٹ الیکشن میں کس گھوڑے پہ شرط لگاؤ گے؟ گلدستہ کیا تھا. تو اب آپ یعنی یہ جو ہمارا چلتا رہا نا 70 سال, وہ یہی چلتا رہا کہ بھئی ایک نیا ہیرو دے دو قوم کو, وہ 5 سال پیٹے, بھٹو زندہ بھٹو, مردہ بھٹو, پتہ نہیں کیا بھٹو, ادھر سے جاؤ تو نواز شریف, ٹھیک ہے جی, ایک اور آ گیا, بے نظیر آ گئی, یہ چلتا رہا. اور جب ان سے لوگ ذرا تنگ ہونے لگے تو آپ خود ہی آ جاؤ, اور پھر لوگوں کے اندر جب وہ کہ جی وہ واپس جمہوریت, تو 10 سال کے بعد جمہوریت لے آؤ. یہ چلایا ایک ویشیس سرکل ہی تھا یہاں پہ جو چلتا رہا ہے. لیکن پاکستان کے اوریجنز ہے نا, پاکستان کے اوریجنز اصل وہ بھی ایک یونیک اوریجنز ہے. شروع سے ہمیں ایک خطرات لاحق تھے, مطلب ایک بڑا ہوسٹائل قسم کی سیکیورٹی سٹیٹ بنائی, مطلب وہ پاکستان کا ایک انوائرمنٹ شروع سے ہی ایسا تھا. پھر پاکستان کے اندر اسی لیے آگے ہم جیسے جیسے چلتے رہے تو بعد فوراً جو انفلوئنسز تھے وہ اس نے بھی کچھ ڈی ٹریک کیا. بڑی اچھی کتاب ہے ایک, جو اکثر لوگ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں نا, چلتا کیسے, نہ ادھر کوئی انڈسٹریلائزیشن ہو سکی ہے, نہ کوئی کیپٹلزم صحیح طریقے سے آ سکی, تو چل کیسے رہے, نظام تو کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, تو وہ کیا, وہ اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, تو یہ انڈین لیکن امریکہ بیسڈ ہے. اس کی کتاب ہے پاکستان دا واریر اسٹیٹ. اس نے بتایا کہ تاریخ میں کچھ ایسی اسٹیٹس بھی ہوتی تھیں جن کا اپنا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا تھا, وہ ہوتے تھے کرائے کے فوجی. تو بڑی بڑی جو پاورز تھی نا, انہوں نے ان کو استعمال کرنا, پیسے دیتے تھے, بھئی یہ فلان لڑنا, وہ لڑ لیتے تھے. تو پاکستان کو اس نے ثابت کیا, اور واقعی یہ بات ہے واریر اسٹیٹ. ایک لحاظ سے پاکستان کی جو یہ بھی تو اپنا تعصب نکالا, انڈین اوریجن. لیکن بات کسی حد تک تو یہ بات ہے کہ پاکستان سر, یہ تو اس کو آپ اس طرح کریں نا ذرا, آخر وسائل مجاہدین تو پوری دنیا سے آئے نا پاکستان سے. 1970 تک آپ پر کوئی قرضہ تک نہیں تھا. میں عرض کرنا دیں مجھے کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی ظاہری بات ہے کہ تو پتہ ہے کہ خطرات ہیں, ٹھیک. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی یہاں پہ کوئی وار وغیرہ ہوئی ہے تو اس حوالے سے پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوا ہے. تو یہ تو کوئی ڈنا نہیں کر سکتا نا یہاں پہ, یعنی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ہے یہاں پہ سلسلہ چلتا رہا ہے. اب دوبارہ جو ہے یہ اب ایک بیسیکلی ٹریڈ وار ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ وار, جس کا سی پیک ایک حصہ ہے. اب اس سے پاکستان سب سمجھ رہا ہے کہ پاکستانی امید ہے, پاکستان کو امید ہے کہ یہ پاکستان کا گیم چینجر ہوگا. تو اگین بعد ایک پاکستان کو ٹیریٹری اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے
کہ جس میں یہ چیز جو ہیں کانفلکٹس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانا کوئی غلط بات تو نہیں ہوتی. جو آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. ہم اس کی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ وہ ایک شروع سے ہی ایسا جو حضرت صاحب نے کہا کہ وشیس سرکل چلتا رہا، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن ایک ہے کہ جو چیز ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں اور جو اس وقت ہمارے سامنے ریئلٹی نظر آ رہی ہے، آیا ہم نے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے؟ اسے ایکسیپٹ کرنا ہے تو پھر تو آگے پھر مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں. اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پاکستانی عوام اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، تو پھر ورسٹ از یٹ ٹو کم. وہ تو ورسٹ پھر آئے گا جب. ہاں اگر اس سے نکلنا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں وہی سسٹم لانا پڑے گا جو کہ اسلام کے بھی قریب تر ہے، کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو، اکاؤنٹیبلٹی آف پاور ہو، تبھی ایک بات آگے چل سکتی ہے. ابھی دیکھیں جتنے بھی آپ کے اکانومسٹ ہیں دنیا کے ٹاپ لیول اکانومسٹ، وہ بھی پاکستان کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں پاکستان جب تک گورننس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک وہ جو آپ کا اپنا جو بیت المال ہے اس کے چھید بند نہیں ہوں گے، اس وقت تک چاہے آپ جتنے مرضی اوپر کی سطح پہ عیاشیاں نہیں ختم ہوں گی. عیاشی ختم نہیں ہوگی. سر اس میں ایک ایشو ہے یہ ڈیموکریسی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی نا. دیکھیں ایک ہے عوام کی یہ خواہش کہ بھئی ہمیں پارٹیسپیشن ملے اسٹیٹ کے معاملات میں، نہیں ہماری اونرشپ ہو، یعنی ہمیں غلام نہ سمجھا جائے، ہمارا ملک ہو. ٹھیک ہے، ایک یہ خواہش ہے. اور ایک یہ کہ اس خواہش کو ایکسپلائٹ کر کے یا اس میں دھوکہ دینا یا فراڈ کرنا، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں. ایک پیور ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا، یہ لوگوں کی یعنی نوع انسانی کی خواہش کو پورا کرنا، یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو اسلام کی بھی ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اس فرق کے ساتھ کہ یعنی ایک تو یہ نا کہ اس میں یہ ڈسپشن آ گئی ہے ڈیموکریسی میں، ایک یہ کہ اس میں وہ خرابی یہ آئی ہے کہ یہ اللہ سے بھی آزاد کر دی گئی ہے، یہ دھوکہ دیا گیا، یہ بھی ایک دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو کہ بھئی تم حاکمیت تمہاری ہے، حالانکہ حاکمیت وہ مخصوص لوگوں کی. تو اس کے اندر عدل تبھی پیدا ہو سکتے کہ عدل آپ اللہ کو سپرد کریں، حاکمیت اللہ کو دیں، تب عدل ہوگا. میں اور آپ تب برابر ہوں گے. وگرنہ جب میں اپنے اختیار ووٹ کے ذریعے سے آپ کو دے دوں گا تو آپ میرے حاکم بن جاؤ گے. اصلاً میں نے اپنی حاکمیت آپ کو دے دی ہے نا، تو آپ میرے حاکم ہو گئے، میں اور آپ پھر برابر کیسے رہے؟ تو حاکمیت انسانیت دے اللہ تعالیٰ کو اور اپنے لیے رکھے نیابت جی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اور آپ برابر رہیں گے. ہمارے اوپر کوئی جوہری فرق نہیں آ جائے گا، ایک انتظام. ہاں جی. تو اس وقت جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ بجائے اپنی اسٹریٹجی بنانے کے اور ایک نیا پورا وہ کھڑا کرنے کے، جو دوسرے کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اسے آپ اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. شیطان یہی کام کرتا ہے، اور شیطان نے یہ کام جو ہے نا اس نے بڑی کامیابی سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ جو لوگوں کی خواہش ہے وہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اس کو آپ جو ہے نا اس رخ پہ لے آؤ. یعنی آپ بجائے یہ کہنے کے جی کہ یہ ڈیموکریسی سارا کفر ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی نہیں، اس میں جو خیر کا پہلو ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے تو ہماری آزادی کو سلب نہ کرے. اس حد تک تو لوگوں کو یہ حق دو نا، اور اسی کو اسلام کے حق میں استعمال کرو. اسلام بھی تو یہی چاہتے ہیں نا. ایک گورنر نے صرف 4 دیواری لگا لی اپنے گھر کے باہر، تو حضرت عمر نے کہا لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے غلام کب سے سمجھنا شروع کر دیا. اب یہ آپس میں ان دونوں باتوں کا ربط سمجھ میں آ رہا ہے. اسلام تو اس حد تک آزادی دینا چاہتے ہیں. وہ اصول جو ہیں. اچھا ہم ایک ہمارا ایشو یہ بھی ہے نا کہ ہم نے جمہوریت کو صرف ووٹ سے ریلیٹ کر دیا کہ اصل میں اس میں حاکمیت والی خرابی ہے، باقی ووٹ شوٹ کا مسئلہ اتنا برا نہیں ہے. باقی اس وقت جو دنیا میں نظام ہے نا، اس کو 2 شعروں میں علامہ اقبال نے خوب واضح کر دیا کہ اس کھیل میں تعین مراتب ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورا ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کی رکھا. جی بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا. مدثر رشید صاحب، ہمارا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے. 3 کویسچنز میرے پاس ابھی بھی تھے. محمد احسن صاحب ہیں، وہ سعودیہ سے، انہوں نے کویسچن کیا ہے. حمود الرحمان صاحب ہیں، شروانی صاحب ہیں آزاد جموں کشمیر سے. کیونکہ ہمارا ٹائم کافی جو ہے زیادہ ہو گیا، آج تھوڑا سا ہم نے لیٹ شروع کیا. انشاءاللہ یہ کویسچنز ہم نے آپ کے نوٹ کر لیے ہیں. کل ہمارا جو پروگرام ہے سب سے پہلے آپ کے یہ کویسچنز ہم ایڈریس کریں گے، اور آپ کے لیے کل یہ پروگرام انشاءاللہ پھر ہم لے کے آئیں گے. آپ اپنی فیڈ بیک اس پروگرام کے حوالے سے، اس میں مزید بہتری کے حوالے سے ہمیں ضرور دیجیے گا. جو کویسچنز آپ کے ذہنوں میں ہوں وہ ضرور پوچھیے گا، اور یہ کویسچنز جو ہے آپ ویڈیو کے کامنٹ میں یا ہمیں ہمارے فون نمبر جو ہمارا اس پروگرام میں بار بار آتا رہا ہے اس پہ آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.
सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।